السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ملک میں بدترین کشیدگی کا خدشہ ہے۔ ملک کا ایک صوبہ کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، دوسرے صوبے میں کشیدگی کے خدشے کے پیش نظر فوج طلب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے مفرور قرار دے دیے گئے ہیں۔ عمران ریاض خان، صحافی اینکر عمران ریاض خان، ان کو باہر جانے سے روک لیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا دل جو ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے، ان کا درد دل اٹھا ہے ان کو عمران ریاض خان صاحب کے معاملے کو لے کر، اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہ ملنے پر یا ان کو روکے جانے پر۔ تو یہ معاملات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میرا خیال ہے عمران ریاض خان صاحب والا معاملہ، اس میں سیدھا اصولی موقف صاف خبر یہ ہے کہ ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا۔ عمران ریاض خان صاحب کا الزام یہ ہے کہ ان کو جیل گرفتاری کے دوران ان کو کچھ ایسا کھلایا گیا جس کے متعلق ان کے ڈاکٹروں کو خدشہ ہے کہ ان کی صحت بگڑ سکتی ہے، ان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بقول عمران ریاض خان انہوں نے جو ٹویٹ کیا کہ ان کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ دبئی سے جا کر باہر سے جا کر ٹیسٹ کروا لائیں، تو وہ اس کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو ایئرپورٹ پر FIA نے روک لیا، آف لوڈ کر دیا گیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا، یہ بتا کر کہ جی ان کا نام جو ہے بلیک لسٹ پر ہے، اسٹاپ لسٹ پر ہے۔ تو یہ ظاہر ہے بری چیز ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی کی مذمت کی، اس کو آمرانہ اقدام کہا تھا، اور یہ آمرانہ اقدام ہے کسی شہری کے اوپر جب تک آپ کوئی سزا نہیں کس کے اوپر، اور جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کسی کو باہر جانے سے روکنے کی، تب تک کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ تب بھی قابل مذمت تھا، اب بھی قابل مذمت ہے، اور عمران ریاض خان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ان کی جو معاملہ تھا، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے، جب وہ گرفتار ہوئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ معاملہ آزادی صحافت کا تو نہیں ہے، لیکن معاملہ اظہار رائے کی آزادی کا تو ہے۔ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جہاں تک آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ اگر وہ کہیں فاؤل پلے کر رہے ہیں تو پھر پراپر انویسٹیگیشن کر کے، مقدمے کر کے معاملات عدالت میں چلائیں، عدالت سزا دیتی ہے تو اندر کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ گرفتار کر کے ایک تھانے سے دوسرا تھانہ، دوسرے تھانے سے تیسرا تھانہ، تیسرے سے چوتھا تھانہ۔ یہ اگر ڈیموکریٹ جرنلسٹ جو تھے ہمارے، ان کے ساتھ ہوتا تھا تب بھی ہم اس کی مذمت کرتے تھے۔ اور عمران ریاض خان صاحب ظاہر ہے وہ مختلف خیال کے آدمی ہیں، لیکن ان کو رائے رکھنے کی تو آزادی ہے، تو ان کو وہ رائے دینی چاہیے تھی، تب بھی ہم نے مذمت کی، اب بھی۔ اب معاملہ یہاں پر عمران خان صاحب کی تکلیف جو عمران خان صاحب کو اٹھی ہے نا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی۔ عمران ریاض کو باہر جانے سے روکا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی۔ اسی طرح ہمیں تکلیف ہوئی جس طرح عمران خان کے دور میں اس طرح کی آمرانہ اقدامات ہوا کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا، ایک ویڈیو جاری کی عمران ریاض کی، جو ظاہر قابل مذمت ویڈیو ہے۔ عمران ریاض ایک کھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اول تو یہ ہے کہ جی ویڈیو بنانے کی اجازت ہر کسی کو تو نہیں ہوتی نا۔ رانا ثناءاللہ صاحب جب جیل میں تھے، یا پاکستان کی پوری لیڈرشپ جب جیل میں تھی، تب تو کسی کی ویڈیو نہیں بنتی تھی، یا پھر صحافیوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا، تب تو ان کی ویڈیوز نہیں بنتی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں ہے کدھر ہے۔ مطیع اللہ جان جب تک وہ اپنا حراست سے باہر نہیں آئے تب تک تو پتہ ہی نہیں تھا، آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوتی تھیں۔ عمران شفقت صاحب کو اٹھا کر لے گئے، پتہ ہی نہیں تھا جی کہاں لے کر جا رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو FIA والے جب تک جا کر پہنچے، رضوان رضی کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ تب بھی قابل مذمت تھا، اب بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن جو ویڈیو عمران ریاض خان صاحب کی، عمران ہمارے دوست ہیں، میں نے بار بار کہا کہ ان سے اختلاف ہوتا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے ان کے جو رائے ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس سے اختلاف کرنے کا، ان کو ہمارے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے، ہمیں ان سے اختلاف کرنے کا حق ہے، تو وہ رہتا ہے۔ لیکن وہ جو ویڈیو عمران خان نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے شیئر کی ہے، تو یہ ہر کسی کی نہیں بنا کرتی اس طرح حوالات سے ویڈیو۔ یہ ظاہر ہے مطلب پتہ تو چل رہا ہے، لیکن جو ویڈیو جس طرح دکھائی گئی ہے، جس طرح ان کو بٹھایا گیا، ایک چھوٹی سی کھولی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا دروازہ ہے اتنی پیچھے کھولی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پیچھے گندا سا رفع حاجت کے لیے ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہول ہے، وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر انسانی سلوک ہے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا، مہذب ممالک جانور کو بھی نہ رکھیں،
یہ اور عمران ریاض خان صاحب کو زہر دینے کا شبہ انہوں نے ظاہر کیا. ظاہر ہے عمران ریاض خان اگر خود کہہ رہے ہیں, ان کے وکیل میاں اشفاق نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جن کو خدشہ ہے کہ ان کو زہر دے کر مارا جائے گا, اور یہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہ زہر ہوتا ہے جو اب کسی کو دے دیں تو پھر وہ آگے چل کر اس کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے, اس طرح موت ہوتی ہے, اور مافیاز اس طرح کیا کرتے ہیں. یہ عمران خان نے جب اپنے لیے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جی مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. پھر ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان کا انتقال ہوا تو عمران خان صاحب نے اس معاملے کو بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی, اچھالنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ کیونکہ قدرتی موت بیچارے ان کا زندگی اتنی تھی, وہ قدرتی موت تھی ان کی, تو وہ چلے گئے. تو ان کو عمران خان صاحب نے سیاسی اس کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر تب بتایا تھا کہ ایک ایسا زہر ہوتا ہے. اب عمران ریاض صاحب کے معاملے پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی ایسا زہر دینے کا خدشہ ہے, شبہ ہے. لیکن میرا سوال اور ہے. ظاہر ہے عمران ریاض خان صاحب کو اگر ان کو خدشہ ہے کہ ان کو جیل میں کچھ دیا گیا ہے تو یہ حکومت ان کی مرضی سے جہاں سے وہ اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں ان کو کروائے, جہاں سے بھی. کل کو اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ حکومتیں اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں ہوتا حکومتوں سے, نہ کر سکیں گی, نہ کرنا چاہیے, نہ اسی چیز کا انتظار کرنا چاہیے. لہٰذا عمران ریاض کو اگر لگتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کچھ دیا گیا کھانے میں, تو پھر ان کے اطمینان کے مطابق جہاں سے وہ چاہتے ہیں ان کو ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں. میرا سوال عمران خان صاحب سے ہے, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے وزیر قانون رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ایک بار نہیں کئی بار اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صوبائی صدر. ان کو ہیروئن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا, جس کو اب ہم نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری صاحب, عمران خان صاحب کے فواد چودھری صاحب, نائب عمران خان صاحب کے نائب صدر ہیں پی ٹی آئی کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمہ جو تھا وہ جھوٹا تھا. جب ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے ایک وفاقی وزیر, جب یہ وفاقی کابینہ مقدمے کی منظوری دے رہی تھی تو اس وقت بیٹھے وہ اختلاف کر رہے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے اختلاف کیا. طارق بشیر چیمہ جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے اختلاف کیا, اور وزیر داخلہ رہ چکے جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب انہوں نے اختلاف کیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے 6x6 کی کھولی میں, بلکہ 6x4 کی کھولی میں, شاید اس طرح پنجرا انڈا جس کو کہتے ہیں, اس میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ نہ سیدھے لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے. اذیت عذاب ادویات تک ان کی بند تھیں, اور یہ کوئی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یہ عدالتوں تک میں معاملہ آیا, دوائیاں تک نہیں تھی. خاندان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رانا صاحب کدھر ہے. چلے رانا صاحب کو آپ نے بند کیا. پوری کی پوری اپوزیشن ای سی ایل پر تھی, پوری کی پوری اپوزیشن. حامد میر کو ٹی وی چینل سے نکالا گیا, جیو سے ان کو آف ایئر کیا گیا عمران خان صاحب کی سپورٹ کے ساتھ. صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, عطا اللہ قاسمی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اپنا ابصار عالم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, مطیع اللہ جان کے ساتھ, پہلے باقی نام میں عمران شفقت اور رضوان رضی اور وہ جو احمد نورانی صاحب باہر چلے گئے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. عمران خان صاحب کے دور میں لٹرلی آمریت تھی, لٹرلی. اب تو یہ ہے کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں کے اوپر حکومت کا زور نہیں چلتا. اس وقت تو عدالتیں بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی تھیں. تو آج اگر عمران خان صاحب کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران ریاض صاحب کو باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قابل مذمت ہے. عمران ریاض اگر جانا چاہ رہے, وہ سزا یافتہ نہیں ہو جا سکتے, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے. لیکن میں عمران خان صاحب کی بات کروں, دوگلا معیار نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت سب کے لیے ہوتی ہے, انسانی حقوق سب کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے پیارے جو ہیں ان کے لیے جمہوریت اور ان کے لیے انسانی حقوق ہیں, اور جو عمران خان صاحب پر تنقید کرے ان کے لیے دھرتی تنگ کر دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب کے دور میں سابق صدر اس وقت کے آصف زرداری صاحب ای سی ایل پر, سابق وزیر اعظم نواز شریف ای سی ایل پر, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ای سی ایل پر, اپوزیشن لیڈر سابق خورشید شاہ صاحب ای سی ایل پر, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ای سی ایل پر, مریم نواز جیل میں ای سی ایل پر. پوری کی پوری لیڈرشپ ای سی ایل پر تھی. کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ اس وجہ سے بھی انسانی بنیادوں پر عمران خان صاحب نے ایک بالکل آمریت اور بربریت ان کے لیے برپا کی ہوئی تھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ہر 6 ماہ بعد باہر چیک اپ ہوتا ہے, وہ کینسر کے مریض ہیں. آصف زرداری صاحب
پتہ نہیں کتنے مرض ان کو لاحق ہیں، اور وہ بھی باہر سے جا کر علاج کرواتے تھے، اپنا چیک اپ وغیرہ کرواتے تھے. اور وہ تو خیر اب سندھ میں انہوں نے اتنے بڑے ہسپتال وغیرہ ڈیولپ کر لیے ہوئے، تو انہوں نے تو خیر ECL پر نام نکالنے کی کبھی درخواست ہی نہیں کی تھی. شہباز شریف صاحب نے ایک بار کوشش کی اور ان کو لاہور ایئرپورٹ سے، اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو لاہور ایئرپورٹ، عدالت کا حکم تھا کہ شہباز شریف صاحب کو جانے دیا جائے، عدالت کا حکم تھا، اس کے باوجود عمران خان کی FIA نے ان کو اتار دیا تھا جہاز سے، ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا تھا. تو تکلیف دیکھیں، جمہوری حقوق سب کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے لیے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے. انسانی حقوق، شہری آزادیاں سب کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری آزادیاں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتی کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ عمران خان کا سپورٹر ہے لہٰذا اس کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، اور فلاں جو ہے نواز شریف کا سپورٹر ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب ذرا تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھیں، اپنے دور اقتدار میں دیکھیں کتنے بڑے عامر بنے ہوئے تھے، اور اعلانیہ کہتے تھے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں جا کر ان کے کھولیوں سے، ان کے جو بیریکوں سے ایئر کنڈیشنر اور TV نکلواؤں گا، اترواؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ یہ، اور پھر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے سے میں اسپیکر کو روکوں گا. مطلب ایک پوری کی پوری آمریت، اور وہ ننگی آمریت جو اعلانیہ آمریت تھی. اب حکومت اگر یہ کر رہی ہے تو آمرانہ قدم ہے. میں صرف عمران خان صاحب کو، عمران ریاض خان صاحب کو نہیں، عمران ریاض خان صاحب کا اس وقت کا موقف تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کی رائے تھی، ان کے پاس اختیار نہیں تھا. عمران ریاض کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس اختیار تھا، اور وہ اپنا اختیار ننگا، اندھا، اور وہ کیا کہتے ہیں آمرانہ اختیار وہ استعمال کر کے ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت انہوں نے مسلط کی ہوئی تھی. کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، آمریت تھی پوری کی پوری. عمران خان صاحب اعلانیہ کہتے تھے کہ جی میری پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے ان کو میں باہر نہیں آنے دوں گا. تو یہ اب عمران خان صاحب کو اگر درد اٹھتا ہے کسی کی انسانی حقوق کا، تو پھر ذرا تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھے. وہ بچے کا تھا نا، پیچھے دیکھو پیچھے، ذرا پیچھے دیکھو پیچھے، اور پھر اگر کچھ ہو تو پھر تھوڑا سا اگر شرم حیا کی بات ہو اگر کہیں تو پھر اس کی طرف بھی ذرا رجوع کر لیجئے گا خان صاحب. اچھا جی، اب معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کا، سلمان شہباز صاحب کا. ان کو عدالت نے، مقامی عدالت نے، اسپیشل کورٹ جو ہے انہوں نے ان کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں مفرور قرار دیا ہے. اب یہاں پر مثالیں قائم کرنی چاہیے ہمیں. مطلب مقدمہ جھوٹا ہے، مقدمہ سچا ہے، یہ اب میٹر نہیں کرتا. آج شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف کے صاحبزادے پر، شہباز شریف صاحب کے خاندان پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے قریبی ساتھیوں پر اگر جو مقدمات ہیں، تو ان مقدمات میں مفرور قرار دینا، مفرور قرار دیا جانا ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مطلب میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا نا عمران خان صاحب کے دور میں تو آمریت تھی، تو ان کے دور کے بنائے ہوئے سارے مقدمات ہیں نا. تو لیکن اب یہاں پر مثال قائم کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آ کر کہیں کہ کورٹ میں سرنڈر کریں، آ کر عدالت میں، اور پھر باقی معاملہ قانون کے مطابق اس کو ڈیل کریں، اس کے سامنا کریں عدالتوں کا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، مطلب تھوڑا سا اس کا تاثر دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے بچے مفرور ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے بھتیجے مفرور ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی مفرور ہیں، عدالتوں سے قرار دیا. نواز شریف صاحب کا تو معاملہ ذرا تھوڑا سا چلے ٹیڑھا ہے، اس پر بات نہیں کرتے، لیکن باقی جو ہے وہ تو آئیں عدالتوں سے، اپنا عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں، سرنڈر کرنے کے بعد اپنی ضمانتیں لیں اور مقدمات کا سامنا کریں. ان کی اپنی حکومت ہے، اس میں ظاہر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جس طرح عمران خان صاحب زبردستی FIA کو کہتے تھے، بشیر میمن صاحب کو، کہ نہیں یہ مجھے سارے جیل میں چاہیے، بشمول جسٹس قاضی فائزی صاحب. اس طرح تو نہیں نہ ہوگا. آپ ظاہر اس طرح اگر آپ لوگوں نے ڈنڈی اپنے حق میں نہیں بھی مارنی تو آپ لوگ میرٹ پہ کام کرو گے نا. تو جب آپ میرٹ پہ کام کرو گے اور آپ کے بقول مقدمات جھوٹے، تو بسم اللہ کریں یار، ان کو لے کر آئیں. مطلب یہ کوئی اچھی مثال نہیں بن رہی کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب ترکی جاتے ہیں تو ترکی کے سرکاری وفد میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق وہ مفرور ہیں. تو کیسا لگے گا جب وزیر اعظم صاحب اپنے مفرور بیٹے کے ساتھ باہر جا کر بیٹھیں گے؟ تو قانون تو یہ کہے گا کہ جناب آپ کی ایکسیس ہے ان تک، تو مفرور ہے تو ان کو آپ خود پکڑ کے لے آئیں نا اندر. وزیر اعظم صاحب، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس تو مطلب پولیس بھی وزیر اعظم صاحب ہے نا، وہ انتظامیہ پولیس اور یہ جو ہماری کیا ہوتی ہے FIA وغیرہ، سارا کچھ وزیر اعظم کے ماتحت ہے نا.
تو مفرور تو وہ ہوتا ہے جو ایکسیس میں نہیں ہوتا، جس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، جو روپوش ہوتا ہے، جو بھاگا ہوا ہوتا ہے. یہ بھاگے ہوئے تو نہیں ہے نا. جب بھاگے ہوئے نہیں ہیں، جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ روزانہ فون پر 2-3 بار بات بھی ہو رہی ہوگی، غمی خوشی ایک دوسرے کو عید مبارک بھی دے رہے ہوں گے، دوسرے طبیعت بھی پوچھ رہے ہوں گے، اور جب وزیر اعظم صاحب باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ملتے بھی ہیں، تو پھر وزیر اعظم صاحب لے کر آئیں اور کہیں جناب یہ میرا بیٹا ہے، عدالت ان کو قانون کے مطابق دیکھ لے. تو مثال قائم کرنی چاہیے نا. اور ہمیں پتہ ہے کہ انتقامی سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف، اس میں سیاستدان قصوروار ہیں یا نہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن مقدمات جعلی بنتے ہیں، مقدمات اتنے غلط بنتے ہیں کہ عدالتوں میں ثابت بھی نہیں ہو سکتے ہوتے. اچھا جی، اب کشیدگی کی طرف آتے ہیں. اور کشیدگی سندھ میں، اس میں جو معاملہ ہوا تھا، میں 2 ولاگز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور زیادہ اسی وجہ سے اس معاملے کا ذکر نہیں کرتے کہ معاملہ بہت حساس ہے. کوئی بھی ایک لفظ، کوئی بھی ایک جملہ جلتی پر تیل کا کام دے سکتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو معاملہ ہے، اس معاملے پر کوئی کسی قسم کی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اچھالنا نہیں چاہیے سیاسی مقاصد کے لیے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو تحریک انصاف، اب ان کا نیا ایک چہرہ ہے، تو وہ ہر معاملے پر کوشش کرتے ہیں سیاست کریں. اب یہ جو معاملہ ہے، اس میں حکومت سندھ نے بھی حساب برابر کرنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. وہی بلال کاکا کا معاملہ، ان کا قتل ہوا حیدرآباد میں. پشتون ہوٹل والے تھے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ افغانی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانی ہیں. جو بھی ہیں، قانون دیکھے گا، حکومت دیکھے گی اس معاملے کو. اس کو رنگ دیا گیا تھا پشتون یا افغانی سندھی لڑائی کا، تو اس کا ظاہر ہے وہ اثر بھی آیا. اس میں پہلے تو ہوٹلیں بند کروائی گئیں، اس کا جواب آیا کراچی میں سوراب گوٹ اور ہب والی سائڈ پر کشیدگی ہوئی. بلکہ آج تو سوراب گوٹ پر گاڑیاں بھی جلائی گئی. حکومت کہہ رہی کہ ہم نے 150 سے زیادہ لوگ گرفتار بھی کر لیے اس سارے معاملے میں. اب اس کشیدگی میں جو آج پریس کانفرنس کی ہے، میں پہلے والے ولاگ میں ہلکا سا ذکر کر گیا تھا، شرجیل میمن جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، انہوں نے کچھ تصویریں دکھائی ہیں پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کی جو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں. اب ممکن ہے اس میں پی ٹی آئی شامل ہو، ممکن ہے نہ ہو، اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایسے ہی پوائنٹ اسکورنگ کر کے. پہلے میں نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا کے لیڈران تھے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، وہ کوشش یہ تھی کہ جی اس کو ذرا آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے. یہ اگر آگ جلے گی نا تو کراچی میں جلے، حیدرآباد میں جلے، دادو میں لگے، سکھر میں لگے، کسی بھی شہر میں لگے، یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز میں ایک اور کہنا چاہوں گا اس معاملے میں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کیے ہوئے چیزیں فارورڈ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، وہ برابر کے شریک ہوں گے. اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے تو اس میں برابر کے ملزم ہوں گے. ابھی شرجیل نے کہا کہ جی وہ ہم جو لوگ اس طرح کا مواد جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. میں مطلب بغیر کچھ تصدیق کیے ہوئے لوگ ایسی ویڈیوز چلا رہے ہیں کہ جو مطلب انتہائی خطرناک جس کے نتائج نکل سکتے ہیں. تو اس طرح گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہے جو نفرت پھیلاتی ہے اس کو پھیلانے سے گریز کیا جائے. اور جو لیڈرشپ ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی حکومت ہے. اس کے بعد پشتون لیڈرشپ ہے، سندھی لیڈرشپ ہے، یا صوبے میں رہنے والے دیگر جو ہیں لوگ، وہ اس میں آگے آئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی اے پی سی بھی بلائی جائے گی اس معاملے پر، تاکہ بیٹھ کر اس مسئلے کو، مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، 2 لوگوں کی لڑائی تھی، 2 گروہوں کی لڑائی تھی، اس میں ایک قتل ہو گیا، جس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، جس نے قتل کیا، عدالت میں ثابت ہوگا جو معاملہ ہے، وہ گرفتار ہو گیا. کچھ مفرور ہیں، پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اس میں کمیونٹی وائلنس کہاں سے آ گیا؟ اس میں سندھی پشتون، سندھی افغانی لڑائی کہاں سے آ گئی؟ یہ جو بھی اس کے پیچھے، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، اصل میں جو بھی اس میں اس کو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا، وہ بنیادی طور پر وہ سندھ دشمن ہوگا. کوئی بھی ہے، کسی بھی کمیونٹی سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی لسانیت سے اس کا تعلق ہو، وہ سندھ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، اس کی کوئی، ہم سندھی میں کہتے ہیں سجڑائب، وہاں کا سجڑائب کون ہے؟ وہ بیسیکلی وہ سندھ دشمنی ہے جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ سندھی نیشنلسٹ ہوں، چاہے پشتون ہو، چاہے افغانی ہو، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، چاہے اے این پی والے ہوں، جو بھی ہو. اگر کوئی اس پر سیاست کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دشمن ہے اپنے لوگوں کا اور اپنے صوبے کا اور اپنے ملک کا. تو اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیں. یہ صوبہ بہت بھگت چکا ہوا ہے، 30-40 سال جلتا رہا ہے سندھ، تو مزید
ہمت نہیں ہے میرا خیال ہے لوگوں میں جلنے کی، نہ کاروباری لوگوں میں، نہ سیاسی لوگوں میں، نہ عام لوگوں میں. بہت ہو چکا ہوا ہے. اب اس کو بس کر جائیں. اس پہ سیاست کرنے کے لیے باقی بلدیاتی انتخابات وغیرہ چل رہے ہیں، اس میں سیاست کریں، بارش کے پانی پر سیاست کر لیں، چلے کچھ نہیں ہوتا. خون پر سیاست کرنے کی اجازت کسی کو نہ ہونی چاہیے، نہ کرے. اچھا جی، اب معاملہ ہے پنجاب کی کشیدگی کا. پنجاب میں مسلسل بلدیاتی انتخابات کو لے کر ایک جو ہے وہ ماحول کشیدہ بنایا جا رہا ہے. کل بھی مسلم لیگ نون کے نے الزام لگایا کہ ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، کچھ زخمی لوگوں کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی. اب یہ کشیدگی جو ہے ظاہر ہے پرسوں انتخابات ہیں، کل کا دن ہے، آج رات 12 بجے انتخابات کی مہم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پرسوں ہوگی پولنگ. اب اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے دونوں فریقین مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں کے لیے ڈو اور ڈائی والا مقام ہے نا. اگر مسلم لیگ نون 9 نشستوں سے کم نشستیں لیتی ہے تو حکومت صوبے کی چلی جاتی ہے، صوبے کی حکومت گئی تو مرکز میں خطرہ ہو جائے گا. تو مسلم لیگ نون بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرے. عمران خان صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جی نفرت پھیلانی ہے، اداروں کو الزام دینا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں دینی ہے، کچھ بھی کر کے مسلم لیگ نون کو 9 سے کم سیٹیں 9 سے زیادہ 9 سیٹیں نہ لینے دیں. خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریریں ہوں یا پھر مسلم لیگ نون ممکن ہے کیونکہ بظاہر مسلم لیگ نون کوئی ایسی چیز ان کی سامنے آ نہیں رہی، جو کچھ ہے عمران خان صاحب کی تقریروں میں ہے یا جواب میں مریم نواز صاحبہ کی تقریریں ہیں، لیکن وہ اداروں پر حملہ آور نہیں ہیں، وہ نفرت والی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں عمران خان صاحب پر الزامات کے علاوہ. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر باتیں کرتے ہیں کہ جی جیسے فواد چودھری نے کہا کہ اگر ووٹ کے ذریعے ہمیں تبدیلی اپنا انقلاب لانے نہیں دیا گیا تو پھر ہم سری لنکا والا ماحول بنائیں گے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے، حالات کشیدہ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جو پنپ رہی تھیں ان کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تو عمران خان کو جواب دے دیا. جو چیف الیکشن کمشنر پر وہ الزام لگا رہے ہیں اس کا پنجاب کے جو الیکشن کمشنر ہیں سعید گل صاحب، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اس طرح کے الزامات کا جواب دیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. اس میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 حلقے، ایک ملتان کا 4 لاہور کے، ان کو حساس ترین قرار دے کر یہ فوج طلب کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر فوج طلب کی جائے، کیونکہ لاہور میں وائلنس ہو چکا ہوا ہے. ملتان والا معاملہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بہت حساس معاملہ ہے. اگر دوسری بار وہاں پر وہ ہار جاتے ہیں اور ان کے پہلے خود ہارے پھر صاحبزادے ہارے اور کینڈیڈیٹ وہی، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ماحول پنپ رہا ہے. اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی فورسز جو ہیں ایف سی ہے یا پولیس ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے معاملہ خراب کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایک صوبہ کشیدگی کی لپیٹ میں ہے اور دوسرا صوبہ کشیدگی کے وہاں خدشہ پیش ہو رہا ہے، اسی لیے خدشہ ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوج طلب کی ہے. دعا کریں کہ رزلٹ جو بھی ہے پرسوں کوئی پارٹی جیتتی ہے کوئی ہارتی ہے، یہ ہوتا ہے الیکشن، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. تو اس میں کم از کم سیاسی کشیدگی یا افراتفری انتشار نتیجے میں نہ سامنے آئے. یہ جو ہے وہ اگر انتشار اور کشیدگی پیدا ہوئی تو ملک معاشی طور پر پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام پہلے ہی سنگین ہے، مزید سنگین ہوا تو پھر اس کے رزلٹ کوئی اچھے نہیں نکلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.